اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں آگ سے جڑواں بچوں سمیت 14 نومولود جاں بحق۔ وفاقی حکومت کے زیر انتظام اسپتال میں والدین کی آہ و بکا نے دل چیر دیے۔ والدین نے الزام لگایا حادثے کے وقت وارڈ میں ڈاکٹر یا کوئی سٹاف نہیں تھا، نرسری بھاگے تو وہاں تالے پڑے تھے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا، کہا مجھ سمیت جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کو نہیں بخشا جائے گا۔ میرے باس وزیر اعظم ہیں، جتنے ان کے آرڈر ہوں گے اتنی ہی بات کروں گا۔ جن ماؤں کے لختے جگر چلے گئے ان سے افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ اور پیمز اسپتال آتش زدگی وزیر اعظم کی قائم کردہ کمیٹی نے کام شروع کر دیا۔ کمیٹی سربراہ سابق وفاقی سیکریٹری شاہد خان پیمز اسپتال پہنچ گئے۔ ڈپٹی کمشنر عرفان میمن بھی ہمراہ۔ ڈی سی اسلام آباد نے سربراہ کمیٹی کو بریفنگ دی۔ پیپلز پارٹی کا وزیر صحت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ شہری رحمان نے کہا وزیر صحت بتائیں انٹری گیٹ کیوں بند تھا، فائر سیفٹی سسٹم کیوں نہیں تھا، آپ سے 2 اسپتال نہیں چل رہے، میں وفاقی وزیر صحت ہوتی تو اب تک مستعفی ہو جاتی۔ شہری رحمان اور نیر بخاری نے پیمز اسپتال کا دورہ کیا۔ نیر بخاری نے کہا وفاقی وزارت صحت صرف اسلام آباد کے اسپتال چلاتی ہے، پورے ملک کے اسپتال ان کے کنٹرول میں ہوتے تو کیا صورتحال ہوتی۔ شرمیلا فاروقی نے کہا سیکریٹری صحت کو قربانی کا بکرا بنا کر وزیر کو بری ذمہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد کے اسپتال وفاقی وزیر صحت کی براہ راست ذمہ داری ہیں۔ ترجمان سے نوکما سعدیہ جاوید نے کہا بچوں کی اموات وفاقی نظام صحت کی سنگین ناکامی اور انتظامی غفلت ہے، وزیر صحت ناکامی کی ذمہ داری قبول کریں۔ تحریک انصاف نے وفاقی وزیر صحت کے استعفے اور ذمہ داروں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ کہا یہ محض حادثہ نہیں، حفاظتی اور انتظامی ناکامی ہے۔ صرف انکوائری کمیٹی بنانا اور روایتی بیانات جاری کرنا کافی نہیں ہے، واقعے کی غیر جانبدارانہ شفاف اور فوری تحقیقات کرائی جائیں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے بھی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا معطلی اور ٹرانسفر سزا نہیں ہوگی۔ امی جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیمز واقعے نے قوم کو ہلا کر رکھ دیا، جو لوگ دارالحکومت کا اسپتال نہیں سنبھال سکتے وہ ملک کیا سنبھالیں گے۔ وفاقی حکومت وزراء اور ماتحت بیوروکریسی کی نااہلی انتہا کو چھو رہی ہے۔ صدر آصف زرداری کا پیمز اسپتال میں آتش زدگی پر افسوس کا اظہار۔ کہا واقعے کے ذمہ داروں کا تعین کر کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، اسپتالوں میں مؤثر فائر سیفٹی یقینی بنائی جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں ایسا سانحہ کیسے پیش آیا، غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے قوم کو بتایا جائے، غفلت یا ناکامی کے ذمہ دار افراد کا احتساب کیا جائے۔ وفاقی حکومت تمام سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کی حفاظت یقینی بنائے۔ صدر نون لیگ نواز شریف کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ، دلخراش واقعے پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم کو ہر پہلو سے جامع تحقیقات کرانے کی ہدایت۔ نواز شریف کا کہنا تھا معصوم قیمتی جانوں کی ضیاع پر بہت دکھی ہوں، ذمہ داروں کو کٹہرے میں لائیں۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو پیمز آتش زدگی واقعے کے حوالے سے آگاہ کیا۔ سانحہ پیمز پر اسپتال انتظامیہ کی مبینہ غفلت سامنے آ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے نامکمل فائر سیفٹی انتظامات پر ایم سی آئی کے فائر ڈپارٹمنٹ نے آگاہ کیا تھا۔ پیمز کو فائر سیفٹی کی خامیوں پر 2018 سے مسلسل نوٹس جاری کیے گئے۔ پیمز میں فائر پریونٹیو، فائر پروٹیکشن، لائف سیفٹی آلات کی تنصیب مکمل نہ ہونے کی نشاندہی کی گئی۔ فائر اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ نے پیمز انتظامیہ کو متعدد بار آگاہ کیا، لیکن نوٹسز کے باوجود سیفٹی خامیوں کو دور نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم کو بھی اسلام آباد کے اسپتالوں کے غیر معیاری انتظامات کا 1 سال پہلے بتایا گیا تھا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت نے حکومت کی غفلت کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ کسی اسپتال میں مریضوں کی سیفٹی کا کوئی انتظام نہیں۔ پیمز اسپتال کے مالیاتی بجٹ کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ وفاق نے گزشتہ 3 سال میں پیمز کو 22 ارب کا بجٹ دیا۔ رواں سال مینٹیننس کی مد میں 23 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔
کوئی پرسنل حال نہیں ہے. یہاں سے تبصرے ہوتے ہیں, کیمرے کے سامنے آئے فوٹو بنے کہتے نہیں ہوتا. یار کیا بات کرنی ہے, اب وہ واپس آئیں گے. ہو گئی, آ گئی بات, آ گئی. آپ بھی کیمرے آپ بھی تصویر بنوا رہے ہو نا, آپ بھی ادھر آؤ, ادھر آؤ, مجھ سے بات کرو. مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کے دوران شہری کا احتجاج. کہا پیمز واقعے میں ملوث لوگوں پر پرچہ ہونا چاہیے. مصطفیٰ کمال نے کہا آپ بھی ویڈیو ہی بنوا رہے ہیں, آ کر مجھ سے بات کریں. ایک شہری نے کہا یا ویڈیو بنوا رہے ہیں, کیا ایسے بچے واپس آ جائیں گے؟ نئی نسل پاکستان کی امید اور مستقبل ہے. نئی نسل کے اخلاق و کردار کی تعمیر سیرت النبی کی روشنی میں کرنا ہوگی. ہم جیسی نسل تیار کریں گے, ہمارا مستقبل بھی ویسا ہی ہوگا. علماء کرام ہماری اخلاقی اقدار کے پاسبان ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی سیرت النبی کانفرنس سے خطاب. ہم دشمنوں نے پورا زور لگایا کہ مسلمانوں کو تقسیم کر دیں, لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے. سعودی عرب, ترکیہ, پاکستان نے مکہ امن معاہدے سے ہم دشمنوں کو ناکام بنایا. آج ہمیں پاکستان کے اندر بھی اتحاد کی شدید ضرورت ہے. عوام کو فتنہ, مفاد پرست عناصر سے بچانا ہے جو تقسیم چاہتے ہیں. رحمت للعالمین, خاتم النبیین, نبی مہرباں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31, صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز. عشق رسول سے سرشار فوجی جوانوں نے فلک شگاف آواز میں نعرہ تکبیر بلند کیا. تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں اور جلوس کا انعقاد. گلی, محلوں اور مساجد کو سجایا گیا. آقائے دو جہاں کی ولادت باسعادت کا جشن. عاشقان مصطفیٰ کی شہر شہر ریلیاں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ملیر میں 12 ربیع الاول کے جلوس میں شرکت کی. فیصل آباد میں مرکزی جلوس جنگ بازار سے برآمد ہوا. ملتان کے مختلف علاقوں سے جلوس برآمد ہوئے. اونٹوں کی ریلی نکالی گئی. پاک پتن میں لوگوں کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. کوئٹہ میں بھی جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے جلوس نکالے گئے. مانسیرا میں شربت کی نیاز. مختلف شہروں میں کیک بھی کاٹے گئے. مجھے لگتا ہے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی شدید زخمی ہیں. صدر ٹرمپ کا امریکی میڈیا کو انٹرویو. کہا ایران کے خلاف معاشی دباؤ اور فوجی حملے دونوں مؤثر ثابت ہوئے. ٹرمپ نے کہا CIA ڈائریکٹر جان ریڈکلف کا ماسکو کا دورہ تقریباً معمول کے مطابق تھا. دورہ روس سے کچھ مثبت پیش رفت سامنے آ سکتی ہے. امریکہ اور ایران نے نئی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا. روسی سرکاری خبر ایجنسی کا دعویٰ. خبر ایجنسی کے مطابق جنگ بندی میں آبنائے ہرمز سے آزادانہ جہاز رانی بھی شامل ہے. جنگ بندی کا باقاعدہ اعلان چند روز میں متوقع. مذاکرات اور تکنیکی میٹنگز اس کے بعد ہوئی. ایران عزم و استحکام کے لیے اپنے عہد پر قائم ہے اور اس کا جواب پڑوسیوں سے مستقل سفارتکاری کے ذریعے دیا جاتا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر فیلڈ مارشل عاصم منیر اور عمانی وزیر خارجہ سے ملاقاتوں کی تصویر شیئر کی. لکھا پاکستانی اور عمانی مہمانوں کے ساتھ بات چیت میں مسائل کے علاقائی حل پر زور دیا گیا. نئے راہداری منصوبے, بارودی سرنگوں کی صفائی اور آبنۂ ہرمز کے مستقبل کے انتظام سے متعلق تجاویز علاقائی تعاون اور حل کی واضح مثالیں ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں پاکستانی نژاد برطانوی پارلیمنٹیرین سے ملاقات. پاک برطانیہ تعلقات مضبوط بنانے میں برطانوی پارلیمنٹیرینز کے کردار کی تعریف کی. کہا مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے برطانوی پارلیمنٹیرینز کی حمایت قابل تحسین ہے. برطانوی ارکان پارلیمنٹ کا مشرق وسطی میں پاکستان کی قیادت اور سفارتی و ثالثی کی کوششوں کا اعتراف. اسحاق ڈار نے کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر تمام فریقین کی جانب سے عمل درآمد پائیدار امن کے لیے ناگزیر ہے. مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے شاہ غلام قادر کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے نامزد کر دیا. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا انتخاب کل قانون ساز اسمبلی میں ہوگا. 9 منتخب وزیر اعظم کی حلف برداری بھی کل ہوگی. نواز شریف کو بھی حلف برداری تقریب میں مدعو کیا گیا ہے. ایبٹ آباد سے اغوا. 12 سالہ عبداللہ اسلام آباد سے بازیاب. اغوا میں بچے کا کزن ملوث نکلا. ملزم اویس نے نیاز علی اور احمد کے ساتھ مل کر بچے کو اغوا کیا.
اہل خانہ سے 10 کروڑ تاوان مانگا۔ ایس پی کینٹ نے بتایا ترنول پولیس نے مشکوک سمجھ کر گاڑی روکی اور 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا، پھر تیسرے ملزم کو بھی گرفتار کر کے گاڑی برآمد کر لی۔ نیپال اور تبت میں سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی، اموات کی تعداد 17 ہو گئی، کئی علاقوں میں آبادیاں مٹ گئیں، آبی ریلوں سے سڑکیں اور پل بہہ گئے، متعدد گاڑیاں بھی پانی میں بہہ گئیں، 12 برطانوی شہریوں سمیت سینکڑوں سیاح لاپتہ۔ کٹھمنڈو کے شمال میں برف کا غیر معمولی رفتار سے پگھل کر دریا میں شامل ہونا سیلاب کا سبب بنا۔ تبت اور نیپال کی سرحد کے دونوں جانب سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری، اب تک 12 افراد کو بچایا جا سکا ہے۔